امریکی صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب سے گریٹ ہال میں تاریخی ملاقات۔ گریٹ ہال آف دا پیپل پہنچنے پر شی جن پنگ نے پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں سربراہان کے درمیان 2 گھنٹے ملاقات جاری رہی۔ دو طرفہ تعلقات، عالمی استحکام، تجارت کے فروغ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی صدر نے کہا چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں، شراکت دار ہونا چاہیے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات میں استحکام پوری دنیا کے لیے اچھی بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے شی جن پنگ کو عظیم دوست قرار دیا، کہا دونوں سپر پاورز کا مستقبل ایک ساتھ شاندار ہوگا۔ آپ سے ملاقات اور دوست ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اب امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات پہلے سے کہیں بہتر ہوں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ چینی صدر کا ٹرمپ کو تائیوان تنازع پر انتباہ۔ چینی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے شی جن پنگ نے تائیوان تنازع کو تعلقات کا سب سے اہم معاملہ قرار دیا۔ کہا تائیوان کی آزادی اور امن ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں۔ تائیوان کے مسئلے کو درست طریقے سے نہ سنبھالا تو دونوں ملکوں میں تصادم ہوگا۔ اس مسئلے کا بہتر حل ہی چین امریکہ تعلقات میں استحکام کی ضمانت دے سکتا ہے۔ These negotiations are very sensitive. I think that we are making progress. The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon. ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہم ایسی حفاظتی اقدامات کر لیں جن کے نتیجے میں ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کہتے ہیں بنیادی سوال یہ ہے کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ امریکہ چاہتا ہے خلیج کے معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے میں آمادہ کرے۔ بحران کے حل کے لیے کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ امریکہ اور چین نے اتفاق کیا ہے ہرمز سے گزرنے والے جہاز پر کسی کو ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی جرم ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر تقسیم کا بیج بونے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اسرائیل اور اس کے سہولت کاروں کو انتباہ۔ ایکس پر لکھا عظیم ایرانی عوام سے دشمنی احمقانہ جوا ہے۔ نیتن یاہو جو آج بتا رہا ہے ایرانی فوج بہت پہلے سے آگاہ تھی۔ ایران کے اقوام متحدہ میں مشن نے امریکی حمایت یافتہ مجوزہ قرارداد کو مسترد کر دیا۔ ایرانی مشن کے مطابق امریکہ کی جانب سے مختلف ممالک کی حمایت کو عالمی اتفاق رائے ظاہر کرنا بے بنیاد اور فریب ہے۔ زبردستی تعاون کی کوئی بڑی تعداد ایران کے خلاف واشنگٹن کی جاری بین الاقوامی سطح پر غلط کارروائیوں کو جائز قرار نہیں دے سکتی ہے۔ سمندری ناکہ بندی، ایرانی تجارتی جہازوں پر حملے، عملے کو یرغمال بنانے جیسے اقدامات سمندری قذاقی سے مشابہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے سے متعلق خبروں کی تردید۔ اسرائیلی فوجی وفد کے استقبال کی اطلاعات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ یو اے ای وزارت خارجہ نے کہا اسرائیل سے تعلقات اعلانیہ اور واضح فریم ورک کے تحت ہے۔ خفیہ ملاقاتوں یا غیر اعلانیہ انتظامات سے متعلق دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ کسی بھی دورے یا سرکاری سرگرمی کی تصدیق صرف متعلقہ حکام ہی کر سکتے ہیں۔ میڈیا غیر مصدقہ معلومات کے پھیلاؤ سے گریز کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس کو آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اقتصادی روابط کمیٹی کے فیصلوں کی منظوری دے گی۔ اجلاس میں مجوزہ آئینی ترمیم اور قانون سازی پر بھی مشاورت۔ پاکستان فعال سفارتکاری کے لیے پرعزم۔ علاقائی سفیروں کی کانفرنس آج سے 18 مئی تک اسلام آباد میں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کانفرنس میں علاقائی اور عالمی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ برادر ممالک کے ساتھ پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔
سفیروں کی سفارشات تعلقات مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کی جانب سے اپنے کسٹمر کو بھیجے گئے مزید پیغامات سامنے آ گئے۔ پیغامات میں کسٹمرز کو الگ الگ اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ آڈیو میں پنکی کی جانب سے کسٹمر کو منشیات کی فروخت سے متعلق جوابات دیے گئے۔ کوکین بیچنے کے لیے 25,000 روپے کے اسٹف کی تعریفیں کی گئی۔ انمول پنکی نے کہا لینا ہے تو 25,000 والا لیں، ایسا اسٹف پہلے کبھی نہیں آیا، آپ کو گولڈن اسٹف بھجوا رہی ہوں۔ لڑکے کا نمبر بھیج دیا، اس سے اکاؤنٹ نمبر لے کر رقم منتقل کریں۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کا کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا۔ پنکی کو پروٹوکول میں عدالت میں پیش کرنے کا الزام، انکوائری کمیٹی نے 3 پولیس افسران کو آج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوکین ڈیلر انمول پنکی کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق پنکی کے نیٹ ورک سے لے کر درج مقدمے تک تمام تفصیلات طلب کی گئی۔ ملزمہ پنکی کے خلاف لاہور میں درج مقدمے میں تفتیش کی تیاری کر لی گئی۔ لاہور میں درج مقدمے میں ملزمہ انمول اور پنکی کو لاہور لے جایا جائے گا۔ مقدمے میں ملزمہ کا بھائی ریاض گرفتار ہے، لیکن پنکی کو اشتہاری نہیں کیا گیا تھا۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے سابق شوہر سابق انسپکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ کوئین کے بعد ملکہ بھی پکڑی گئی۔ کراچی پولیس نے ایک اور مطلوب منشیات فروش پکڑ لی۔ قائد آباد پولیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی، ملزمہ نرگس اور ملکہ گرفتار۔ 60 لاکھ سے زائد مالیت کی 35 کلو سے زائد چرس برآمد۔ ملزمہ اندرون سندھ سمیت شہر کے مختلف پوش علاقوں میں منشیات سپلائی کرتی تھی۔ ملزمہ کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پیٹرول پمپس انویسٹمنٹ کی آڑ میں اربوں روپے فراڈ کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور پختونخوا کے بڑے لوگ اور سرکاری افسران انویسٹمنٹ فراڈ میں ملوث۔ عادل اکرام نے متاثرین کو پیٹرول پمپس میں سرمایہ کاری پر منافع کا لالچ دیا۔ ملزم کے خلاف اسلام آباد کے 3 تھانوں اور KP میں مقدمات درج، منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی سے فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا ان کا سارا کیس یہ ہے، مریم بٹو کے کچھ ٹویٹس ہیں، اس فرد سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ انہوں نے مریم ریاض بٹو کا ٹویٹ لگایا، وہ خاتون تو پاکستان میں بھی نہیں ہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے، اگر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کے ٹویٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا خلاف ورزی ہو تب بھی یہ ملاقات پر اس طرح پابندی نہیں لگا سکتے۔ اس وقت جو آپ کو ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے، مجھے تو یہ کسی بڑے لاوے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایگریکلچر سیکٹر آلموسٹ تباہی کے دانے پہ ہے۔ لا اینڈ آرڈر صورتحال ہے اس وقت بہتر ہوئی ہے اوورآل CCD کی وجہ سے، لیکن یہ پرماننٹ حل نہیں ہے۔ جیسے ہی کسی قانونی اور آئینی ترامیم کی بات ہوتی ہے تو نیب سرگرم ہو جاتا ہے۔ ہر ضلع میں افسران غائب ہوئے پھر بیانات دے کر واپس آئے۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند کہتے ہیں یہ نظام پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس سال بانی PTI کی رہائی ہو جانی ہے۔ جو سکون چل رہا ہے کسی بڑے لاوے کی صورت نظر آتا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری بڑھ گئی، زراعت تباہی کے دہانے پر ہے۔ CCD سے عام بہتر ہوا لیکن یہ مستقل حل نہیں، اس سے مسائل ہو رہے ہیں۔ ملک کے 3 بڑے آبی ذخائر کی تعمیر کی لاگت میں کئی گنا اضافہ، تینوں بڑے ڈیمز کی تعمیر خواب بن گئی۔ دستاویز کے مطابق مومن ڈیم منصوبے کی ابتدائی لاگت 3 کھرب 9 ارب اور نظر ثانی شدہ لاگت 6 کھرب 65 ارب ہے۔ داسو ہائیڈرو پاور منصوبے کی ابتدائی لاگت 4 کھرب 86 ارب اور نظر ثانی شدہ لاگت 17 کھرب 37 ارب۔ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کی ابتدائی لاگت 20 کھرب 24 ارب، نظر ثانی شدہ لاگت کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا۔
گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر لاپتہ ہو گئے. ڈاکٹر عبد الرزاق صابر اور ڈاکٹر سید منظور احمد سرکاری گاڑی میں کوئٹہ جا رہے تھے. ذرائع کا دعویٰ ہے دونوں کو مستونگ میں اغوا کیا گیا. ڈپٹی کمشنر مستونگ کا کہنا ہے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں. دونوں افسران کی تلاش جاری ہے. بلوچستان میں پاک فوج کے 5 سپوت مادر وطن پر قربان. بارکھان کے علاقے نوشام میں پاک فوج اور FC بلوچستان کا سینیٹائزیشن آپریشن. ISPR نے بتایا فائرنگ کے تبادلے میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین، سپاہی ذاکر حسین، سپاہی سہیل احمد اور سپاہی محمد ایاز شہید ہو گئے. فورسز نے فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا. صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت. دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا عزم. ہر قیمت پہ اسی بجٹ میں جو 2026-27 کا بجٹ ہوگا ان کو اسی بجٹ میں آپ نے حل کرنا ہے. NFC جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ کافی عرصہ سے جو ہے وہ چل رہی ہے. صدر زرداری اور وزیر اعظم کی حالیہ ملاقات میں NFC زیر بحث آیا. پانی، دفاع اور قرضوں کی ادائیگی کے خرچے اسی بجٹ سے نکالے جائیں گے چاہے اس کے لیے NFC کو چھیڑنا پڑے. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا بھارت کی بڑھتی جارحیت کے خلاف فنڈز چاہیے. پاکستان کی واٹر سیکیورٹی اور دفاع کے فنڈز ناگزیر ہو چکے. پارلیمنٹ سے بجٹ کے دوران ہی ایمرجنسی فنڈ لینا ہوں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو دینے کی تجویز ہے. وفاقی حکومت ہر سال BISP پر 750 ارب خرچ کرتی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ کے اجرا کے لیے چین کا دورہ. وزیر خزانہ بیجنگ میں پانڈا بانڈ اجرا کی تقریب میں شرکت کریں گے. وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان پہلی بار پانڈا بانڈ کے ذریعے چینی سرمایہ مارکیٹ تک رسائی حاصل کرے گا. ابتدائی پانڈا بانڈ کا اجرا $250 ملین امریکی ڈالر کے مساوی ہوگا. کیمبرج انٹرنیشنل کا AS لیول ریاضی کا پرچہ ملتوی. جمعے کو ہونے والے پیپر کی نئی تاریخ کا اعلان 22 مئی تک کیا جائے گا. 12 مئی کو AS لیول ریاضی کا پرچہ لیک ہوا تھا. کیمبرج انتظامیہ کا کہنا ہے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت اور اضافی سیکیورٹی اقدامات کے طور پر فیصلہ کیا گیا. نتائج جاری کرنے کی تاریخ 11 اگست برقرار رہے گی. کیمبرج کنٹری ڈائریکٹر ازما یوسف کہتی ہیں پیپر چوری ہونے کے واقعات غیر معمولی ہیں. ذمہ دار عناصر کو سزا دلوانے کے لیے مختلف قانونی راستے اختیار کر رہے ہیں. ظاہر پیر میں موچی والا کے قریب بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر. حادثے میں 2 خواتین جاں بحق، 1 شخص زخمی. گھوٹک میں گلو پتافی کے قریب رکشہ نہر میں گر گیا. بچے سمیت 2 افراد جان سے گئے، 1 بچہ زخمی ہو گیا. سندھ کے کئی شہر آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں. جیکب آباد، سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد میں درجہ حرارت 45 اور خیرپور میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع. کراچی کا موسم بھی گرم اور مرطوب. شہر قائد کا پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. لاہور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. جنوبی پنجاب، شمالی بلوچستان اور کشمیر میں آج چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. اور انکل سرگم کے خالق فاروق قیصر کو دنیا سے گزرے 5 برس بیت گئے. فاروق قیصر نے پتلی تماشا، کارٹون اور بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات انجام دی. فاروق قیصر کو ستارہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا.